الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی قیمتی ساعتیں مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی لمحات ایک بار پھر ہمیں عطا کیے اور ہم رمضان المبارک کے فیوز و برکات سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کا بڑی شدت سے انتظار کرتے تھے۔ ماہ مبارک کی آمد سے پہلے صحابہ کرام کو جمع کرتے اور اس کی اہمیت اور فضیلتیں بیان فرماتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت میں بے شمار روایات منقول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک معاسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ رمضان المبارک کو پا کر کے جہاں آپ دن میں رمضان کے روزوں میں مشغول ہوتے، رات میں قیام میں مشغول ہوتے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ بے حد بے چین ہوتے کہ کس طرح سے اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی اور غم گساری کر سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے بہت بے چین رہتے۔ ان کے پاس جو کچھ ہوتا وہ اللہ کی راہ میں نثار کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے اتنا بے چین ہوتے، اتنی ان کی انفاق کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی رفتار آندھی کی طرح تیز ہوتی کہ جو کچھ ہے کتنی جلد بندوں تک وہ پہنچا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کے حوالے سے تمام صحابہ کرام کو، امت کو بھی اس کی ترغیب کی۔ انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کا ایک مستقل اور بڑا موضوع ہے۔ قرآن مجید اور احادیث دونوں میں اس کی بڑی ترغیبات آئی ہیں اور اس کے مواقع کا اور اس کے طریقوں کا تعین بھی ہوا ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ بات بھی احادیث میں موجود ہے کہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر بہت بڑھ کر کے ملتا ہے۔ اس لیے بندہ جہاں رمضان کے روزوں، دن اور رات کی نوافل میں اضافہ کرتا ہے کہ زیادہ عبادت کر کے زیادہ ثواب حاصل کرے، اسی طرح بندے کا رجحان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ اس وجہ سے بھی زیادہ اس مہینے میں کیا جاتا ہے کہ اللہ کے یہاں سے یہ وعدہ ہے کہ وہ اس کا اجر بہت بڑا کر کے دے گا۔ رمضان میں انفاق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جو صدقات واجبہ ہیں اور دوسرے جو صدقات نافلہ ہیں۔ صدقات واجبہ میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، عشر ہے، نذر ہے، اور صدقات نافلہ کی کوئی فہرست نہیں، وہ بہت طویل ہے، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور ضروریات کے لحاظ سے خود بندہ بھی تعین کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ سال میں کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور سے مسلمان رمضان المبارک میں کو معمول بناتا ہے اپنی زکوٰۃ نکالنے کے لیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی اسے بہت بڑھ کر کے ملے گا۔ زکوٰۃ بہت اہم فریضہ ہے دین کا، ویسا ہی جیسے نماز اور روزہ ہے دین میں فرض، ایسی زکوٰۃ میں فرض ہے۔ بس اس کی شرط یہ ہے کہ بندے کے پاس استطاعت ہو، وہ صاحب نصاب ہو۔ اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں ہیں۔ تو زکوٰۃ کو اسی اہمیت کے ساتھ اور اسی شعور کے ساتھ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس جانب بھی کئی دفعہ امت کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے کہ اس کے آداب اور شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اللہ کی راہ میں انفاق کہاں کہاں کرنا ہے، اس کی تفصیلات احادیث میں ہیں، قرآن مجید کی آیات میں ہیں۔ خود اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا، اپنے والدین کی نگہداشت میں خرچ کرنا، اپنے اعزاء کا خیال رکھنا، اپنے پاس پڑوس جاننے والوں میں جو یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کا نظم کرنا، اپنے پڑوسیوں کی، دوسروں کی ضروریات کی تکمیل کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو
قرآن مجید میں اور حدیث میں بہت تفصیلات اس کی آئی ہوئی ہیں کہ ان کا خیال رکھنے کا کیا اجر ہے۔ ایک اور بات جس کا خاص طور سے اس ماہ مبارک میں انفاق کے وقت ہم لوگ خیال رکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ کفر چہار جانب سے ٹوٹا پڑ رہا ہے۔ اس کفر کا مقابلہ یہ امت کی ترجیح ہونا چاہیے، اور اس کفر کے دفاع کے لیے، کفر کے مقابلے کے لیے افراد کے، جو معاشرے کے جو لوگ، جو ادارے، جو جماعتیں اس کے لیے سرگرم عمل ہیں، ان کو بھی ان خاص طور سے منصوبہ بند طریقے سے اس میں اپنا سرمایہ لگانا چاہیے کہ اگر کفر غالب آ گیا، جس کے لیے منصوبہ بند کوششیں ہو رہی ہیں، تو ہمارا اپنے دین کا نام لینا، کلمے پر بنے رہنا، مسجدوں کو آباد رکھنا، مدارس کو چلانا، دین کی سربلندی کے لیے اجتماعی کوششیں کرنا، یہ سب دوبھر ہو جائے گا۔ انفاق مسلمان کرتا ہے اور خوب کرتا ہے، لیکن اگر یہی ہمارا انفاق منصوبہ بند طریقے سے ہو، ضروریات کا ادراک کر کے، ضروریات کا جائزہ لے کر کے صحیح مقامات پر ہو، صحیح طریقے سے ہو، تو ہمارا یہ انفاق اور ہمارا یہ نظم معاشرے میں اور کئی طرح سے بہتری لا سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کئی مقامات پر اجتماعی زکوٰۃ کے اجتماعی نظام یعنی جمع کرنے کی اور خرچ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسی کوششوں کا ہم لوگوں کو استقبال کرنا چاہیے اور اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ انفاق کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں جہاں ترغیبات آئی ہیں، وہیں قرآن اور حدیث میں بڑی سخت وعیدیں بھی ہیں کہ بندہ سرمایہ پائے اور سینت سینت کر اپنے پاس رکھے اور تنہا وہ اسے اپنا مالک جانے۔ انفاق کے حوالے سے قرآن مجید میں جہاں بہت سی ترغیبات ہیں، وہیں قرآن مجید نے ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی ہے جن کے پاس مال تو ہے مگر وہ اپنے آپ کو اس کا تنہا مالک سمجھتے ہیں، سینت سینت کر رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کو ہمیشگی عطا کرے گا۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی بڑی شدید مذمت کی ہے اور بڑی سخت عذاب کی دھمکی دی ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو جو سونے چاندی جمع کرتے ہیں، جو مال کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے بارے میں حکم دیا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونے چاندی جمع کرتے ہیں، ان کا خزانہ جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں شدید قسم کے دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ انہیں ڈراؤ اس دن سے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن ان کا یہی سرمایہ تپا کر کے اس سے ان کو داغا جائے گا، ان کی پیشانی، ان کی پیٹھ، ان کے سینے، اور یہ کہہ کر کے مزہ چکھو اس چیز کا جو تم نے اپنے پاس ذخیرہ جمع کیا ہوا تھا، جس پر تمہیں بڑا ناز تھا، جس کے تم تنہا مالک بن بیٹھے تھے۔ تو میرے روزے دار بھائیوں، میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی یہ قیمتی لمحات عطا کیے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں کچھ اپنی دولت بھی عطا کی ہے تو اس ماہ مبارک میں ہم یہ سعادت بھی حاصل کریں کہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں ان تمام مقامات پر جہاں اللہ اور اس کے رسول نے نشاندہی فرمائی ہے، خرچ کریں ان تمام مقامات پر جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج جن کا بڑا شدید مطالبہ ہے دین کے تحفظ میں، دین کی وقار کے سربلندی میں اور امت کے جان و مال کی حفاظت میں۔
اللہ تعالی ہمیں ماہ مبارک کا صحیح طور پر استقبال کرنے، شایار شان طریقے سے اس کا حق ادا کرنے اور اس کے اجر و ثواب کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔